الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعان، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کا آج آخری دن ہے، یعنی کہ ہم لوگ 29 پارے مکمل کر چکے ہیں اور آج آخری پارہ 30واں پارہ جانیں گے ہم لوگ۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا سے۔ سورہ نمبر 78 ہے، جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں 40 آیات ہیں۔ دوسری آیت کے فقرے عن النبأ العظیم سے ماخوذ ہے اس کا نام۔ نبا کا معنی اہم خبر کے ہیں، مراد قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر ہے۔ نہ صرف یہ اس سورہ کا نام ہے بلکہ مضامین کا عنوان بھی یہی ہے، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جو سلسلہ میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 سے آگے تک، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 تک، سب کا مضمون ایک دوسرے سے مشابہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کا اثبات۔ اور اس سورہ کا بھی یہی مضمون ہے، اور ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے نتائج کو بتایا گیا ہے۔ اس کا رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 30 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ آیت نمبر 3 میں ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت آ کے رہنی ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو کھوٹیاں نہیں بنا دیا؟ پہاڑ کو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے وہ کھوٹیوں کی طرح گڑے ہیں، اور ماڈرن جیولوجی اس کو بالکل تسلیم کرتی ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ گہری ان کی روٹس ہوتی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 17 میں اللہ کی ربوبیت، رحمت اور حکمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے، جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور جو شہادت دے رہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی عدالت کا ایک دن مقرر ہے جو آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 18 سے 30 میں قیامت کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کا بیان ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا رکوع آیات 31 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 31 سے 37 میں خدا ترس لوگوں کے انعام یعنی جنت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 37 سے 40 میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو باطل شفاعت کے بل پر اس دن کی ہولناکی سے غافل ہیں۔ آیت نمبر 40 کنکلیوڈنگ آیت ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ النبا مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ النازعات ہے، جس میں بھی 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں، اور پہلے ہی لفظ میں والنازعات سے اس کا نام ماخوذ ہے، یعنی ہواؤں کی صفت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ متصلاً بعد سورہ نبا کے نازل ہوئی، یعنی مکہ کا ابتدائی دور، اور اس کا مرکزی مضمون بھی قیامت کا اثبات اور رسول کو جھٹلانے کا انجام ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ہواؤں اور بادلوں کی شہادت ہے اس امر پر کہ اللہ کا رسول دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے آگاہ کر رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 میں قیامت کی ہلچل اور جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی اس کی تصویر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 26 میں قریش کے فرعونوں کی تنبیہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اتنے قصے کی یاد دہانی ہے جو اس موضوع کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 آیات 27 سے 46 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر
27 سے 33 میں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو بھی زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 27 میں ہے، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ دشوار ہے یا آسمان کی؟ اس نے اس کو بنایا۔ آیت نمبر 30 میں ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو ایک شیپڈ بنایا۔ دہیا سے آیا ہے دحاہا، دہیا مانا ہوتا ہے آسٹرچ کا ایگ، اور وہ جیوسفیریکل شیپ میں ہوتا ہے، اور ارتھ بھی ایگزیکٹلی راؤنڈ نہیں ہے بال کی طرح بلکہ جیوسفیریکل شیپ میں ہے۔ تو یہاں پہ ارتھ کی، زمین کی بالکل ایگزیکٹ ساخت بتائی گئی ہے آیت نمبر 30 میں۔ آیت نمبر 34 سے 41 میں باغیوں اور متقیوں کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 42 سے 46 کنکلوڈنگ آیات ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو ہمارے رب کے ہی پاس ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، جس روز وہ اسے دیکھ لیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نازعات بھی مکمل ہوئی، اور اب سورہ عبسہ 80 نمبر کی سورہ، اور اب یہاں سے آخر تک سورہ ناس تک ساری صورتیں ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ عبس بھی ایک رکوع اور 42 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام پہلے ہی لفظ عبس سے ماخوذ ہے، یعنی تیوری چڑھائی۔ اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور اما پارہ میں جتنی صورتیں ان میں سے اکثر صورتوں کا جو دور ہے وہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ تکبر اور ہٹ درمی کی بنا پر دعوت رسول رد کرنے والوں کو خبردار کرنا۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے، عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ اس کا جو سبب نزول ہے وہ جان لیجئے مختصر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت دے رہے تھے، تبھی ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے۔ بہت عام سی بات ہے کہ جب کوئی خاص بیٹھا رہتا ہے تو آپس کے لوگ، عام لوگوں سے انسان جو ہے تھوڑا ان کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی ان کی مداخلت، تو یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا اور اس لیے اس نے تیوری چڑھائی۔ اللہ کے رسول کے پیش نظر تھا یہ جو معزز لوگ ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لحاظ سے آپ پوری اٹینشن ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور ضرور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا جواب دیتے لیکن بعد میں دے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اس طرح سورہ عبسہ میں یہ آیات نازل ہو گئی۔ آیت نمبر 11 سے 16 میں عظمت قرآن کا بیان ہے، اور آیت نمبر 17 سے 23 میں ان سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس ہے جو قیامت کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 32 میں خلقت کے تمام مراحل پر توجہ دلائی گئی ہے، اور آیت نمبر 33 سے 42 میں قیامت کی تصویر ہے کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کئی چہرے بہت شادمان ہوں گے اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ سورہ عبس بھی مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ التکویر ہے۔ اس میں بھی ایک رکوع اور 29 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں کوبرت یعنی لپیٹ دیا جائے گا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ تکویر ہے، اور یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی آخرت اور رسالت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں قیامت کے پہلے حادثے یعنی نفخ اول کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 2 3 سماعت فرمائیے، اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 14 میں قیامت کے دوسرے حادثے یعنی نفخ ثانی کی تصویر ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 سنیے، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، جو اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس حوالے سے ہے۔ آیت نمبر 15 سے 25 میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے، اور آیت نمبر 26 سے 29 میں منکرین کو تنبیہ ہے کہ قرآن کی راہ چھوڑنا حق و صداقت کی راہ چھوڑنا ہے، اس لیے وہ سوچ لیں کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ کس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ تکویر مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ الانفطار ہے، ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل۔
پہلی آیت میں آسمان کے انفطار یعنی پھٹ جانے کی خبر دی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی آخرت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر ایک شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں انسان کی خلقت پر توجہ دلا کر وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع بعید از امکان نہ سمجھو۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں ہے کہ تمہارا کمپلیٹ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور نہایت معزز فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے 16 میں نیکوکاروں اور بدکاروں کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے 19 میں اللہ کی جزا اور سزا بے لاگ ہوتی ہے، اس بات کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفطار مکمل ہوتی ہے اور اب سورہ المطففین 1 رکوع اور 36 آیات پر بیسڈ سورہ۔ آغاز میں ہی سورہ کے مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ مطففین ہے، اور یہ مکی ہے اور اس دور کی تنزیل ہے جب قرآن کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش ہو چکی تھی اور روز جزا کا وہ انکار کر رہے تھے اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مرکزی مضمون ہے اللہ کے حضور پیشی اور جزائے عمل۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری پر گرفت ہے اور جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے 17 میں بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا اور ان کا انجام جہنم کی آگ ہوگا، اور آیت نمبر 18 سے 28 میں ہے کہ نیک کردار لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آیت نمبر 29 سے 36 میں ہے کہ کفار ابھی مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں لیکن روز آخرت ایسا ہوگا کہ اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ مطففین مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورہ انشقاق ہے، 1 رکوع اور 25 آیات پر مشتمل۔ اس کا نام جو سورہ انشقاق ہے کیونکہ اس کے آغاز میں ہی آسمان کے شق ہو جانے یعنی پھٹ جانے کی خبر دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ مرکزی مضمون یوم جزا اور اچھا برا انجام ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ظہور قیامت کے وقت آسمان اور زمین میں جو ہلچل مچے گی اس کا اجمالی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 1 سنیے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 3 ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین پوری فلیٹ ہو جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے نہ کوئی نچائی ہوگی، اونچائی نچائی سب ہٹا کر بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 15 میں انسان کے عدالت خداوندی میں بڑھنے، نامہ اعمال کے ہاتھ میں دیے جانے اور انجام کو پہنچنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں آثار کائنات سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان کو موت کے بعد مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں جھٹلانے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ انشقاق پوری ہوتی ہے، اور اگلی سورہ البروج ہے، 1 رکوع اور 22 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیت میں برجوں والے آسمان کا ذکر ہے، اور برج کا معنی یوں تو ظہور اور نمائش ہوتا ہے، قلعہ اور محل ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاح میں ستاروں کے جھلمٹ یعنی کانسٹلیشنز کو بولا جاتا ہے۔ کانسٹلیشنز یعنی آسمان میں جو سٹارز کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی فگر لے لیتے ہیں، ان کو کانسٹلیشن کہتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اس وقت نازل ہوئی ہوگی کہ جب کفار اہل ایمان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے ہوں گے۔ مرکزی مضمون اس کا بھی جزا، سزا اور قیامت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور اس چیز کی جو حاضر کی جائے گی، یعنی روز قیامت جو چیزیں حاضر کی جائیں گی اور جو حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندق والے۔ یہ خندق والے کون تھے، کب اور کہاں پائے گئے، اس کی تفصیلات تو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اہل ایمان تھے جن کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آگ بھری خندق میں جھونک دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 5 سے 11 میں ہے کہ جو لوگ ایمان والوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو وعید سنائی گئی اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری۔
آیت نمبر 12 سے 16 میں ظالموں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں کہا گیا کہ اللہ تم کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں خاتمہ کلام ہے سورہ کا، کہ قرآن بلند پایا کلام ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ بروج یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ نمبر 86 سورہ الطارق ہے۔ 1 رکوع اور 17 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں لفظ الطارق استعمال ہوا ہے، اس کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے، جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چل رہے تھے، اور مرکزی مضمون محاسبے کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جانا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں ہے کہ آسمان اور ستاروں کی شہادت اس بات پر کی گئی ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 سے 8 میں منکرین کو خلقت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے 14 میں آسمان اور زمین کی شہادت ہے اس بات پر کہ روز جزا یقینی ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 ہے، یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تو ان کافروں کو مہلت دو، بس تھوڑی مہلت۔ اس طرح سورہ طارق مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں 19 آیات ہیں، سبھی 1 رکوع پر مشتمل ہے سورتیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت الاعلیٰ بیان ہوئی ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الاعلیٰ ہے۔ زمانہ نزول اس کا دعوت و تذکیر کا ابتدائی مرحلہ معلوم ہوتا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ایکچولی 3 ہے، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت۔ اتنی چھوٹی سی سورہ میں 3 بہت بڑے موضوع کو جمع کر کے نہایت خوبصورت اور پر اثر انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس کی فضیلت آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول عیدین اور جمعہ کی صلاح میں سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ کی پاکیزگی اور صفات بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کی وحی جو ہے آپ کے حافظے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 9 سے 15 میں ہے کہ کون قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا اور کون نہیں اٹھا سکے گا۔ آیت نمبر 16-17 میں کہا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 18-19 ہے، یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ یہ تھی سورۃ الاعلیٰ، اور اب اگلی سورہ ہے سورہ غاشیہ، 26 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیت میں غاشیہ یعنی چھانے والی مصیبت کا ذکر ہے، جو کہ قیامت کا ایک نام ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون بھی جزا اور سزا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ آیت نمبر 2 سے 7 میں منکرین کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 سے 16 میں آخرت پر ایمان لانے والوں انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تذکیر کرتے ہوئے قیامت کا یقین دلانا۔ آیت نمبر 21 سے 26 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، جو نہیں مانتے ان کا معاملہ آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس طرح سورہ غاشیہ مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورۃ الفجر ہے، 30 آیات ہیں۔ آغاز میں ہی والفجر، فجر کی قسم اٹھائی گئی ہے، اس طرح سے اس کا نام سورہ فجر ہے، اور اس کا زمانہ نزول ہے کہ جب دعوت کے خلاف ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا، اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مکی سورہ ہے۔ جزا اور سزا کا اس بات اس کا مرکزی مضمون ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں رات اور دن کے طبعی احوال کو روز جزا کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 میں تاریخ کی بعض عظیم قوموں کے عبرت ناک انجام سے تذکیر کی گئی ہے کہ خالق تم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں کمزوروں کا حقوق غصب کرنے والوں پر گرفت کی گئی ہے، اور آیت نمبر 21 سے 30 میں عدالت خداوندی کی تصویر پیش کرتے ہوئے منکرین و مومنین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد
سورہ البلد ہے، 20 آیات پر مشتمل. پہلی آیت میں بلد لفظ استعمال ہوا ہے. بلد معنی شہر ہوتا ہے. زمانہ نزول اس کا مکہ کا ابتدائی دور ہے اور مرکزی مضمون انسان کی اصل حیثیت سمجھانا ہے اور اس کے لیے اس کی سعادت اور بدبختی کے دونوں راستے کھلے ہیں یہ بتانا ہے اور انجام اس کی کوششوں پر موقوف ہے یہ واضح کرنا ہے. آیت نمبر 1 سے 4 میں یہ شہادتیں پیش کی گئی ہیں کہ دنیا عشرت کدہ نہیں ہے اور نہ ہی انسان عیش و عشرت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آیت نمبر 8 سے 17 میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اخلاق و عمل کی بلندی کی راہ بھی کھول دی گئی ہے اور پستی کی راہ بھی واضح کر دی گئی ہے. آیت نمبر 18 سے 20 میں ہے کہ دونوں راہوں پر چلنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یعنی جو بلندی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا اور جو پستی کے راستے پہ خود سے جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اس طرح سورہ بلد مکمل ہوئی اور اب اگلی سورۃ الشمس ہے، 91 نمبر کی سورہ، 15 آیات پر بیسڈ ہے. پہلی آیت میں وہ شمس سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شمس ہے. مکہ میں نازل ہوئی جب مخالفت کے دور کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کا مرکزی مضمون انسان کو سرکشی کے انجام بد سے آگاہ کر دینا ہے. آیت نمبر 1 سے 10 میں سورج چاند سمیت 10 چیزوں کی قسم کھا کر نفس انسانی کی شہادت کو جزا اور سزا کی تائید میں پیش کیا گیا ہے. یہ ایسا مقام ہے جہاں سب سے زیادہ قسمیں ایک ساتھ اٹھائی گئی ہیں. سورہ شمس 10 قسم ایک ساتھ کھائی گئی ہے.